اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شہریار خان، آپ دیکھ رہے ہیں آن ٹی وی۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ جو یورپین یونین کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو فضائی آپریشن ہے اس کو 6 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ جو یورپین ایئر سیفٹی ایجنسی ہے EASA، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو پہلے سے 6 مہینے کی ایک ایکسٹینشن دی گئی تھی 24 مئی سے 17 جون تک، اور اس کے بعد ایک حادثہ ہوا پاکستان میں PK-8303 کا، جس کے بعد جو اس کی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی اس میں پائلٹس کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ تذکرہ کرنے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا، کوئی بیرونی ایجنٹ نہیں تھا۔ یہ ہمارے وزیر ہوا بازی تھے غلام سرور خان، جنہوں نے بڑے فخر سے یہ بتایا کہ ہمارے 860 پائلٹس میں سے 262 پائلٹس ایسے ہیں جن کے لائسنس، جو فلائنگ لائسنسز ہیں، ان کے وہ مشکوک ہیں، وہ جعلی ہیں۔ کوئی ایک پیپر میں پاس نہیں تھا، اس نے جعلی لائسنس لیا، کوئی 2 میں پاس نہیں تھا، اس نے جعلی لائسنس لیا، اور کچھ ایسے ہیں جو 8 کے 8 پیپرز میں فیل ہو گئے تھے اور اس کے باوجود وہ لائسنس لے کر اب فلائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے خطرات ہیں مسافروں کو۔ اس کا پہلا ری ایکشن یہ ہوا کہ کویت نے پاکستان کے جتنے پائلٹس اور عملہ تھا اس کو گراؤنڈ کر دیا۔ اس کے بعد ویتنام ایک ملک ہے اور اس ملک نے بھی یہی کیا، اور ہمارے پائلٹس وہاں سے بھی گراؤنڈ ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اطلاعات ہیں کہ بہت سارے ممالک سے اور اس قسم کے فیصلے سامنے آئیں گے۔ یہ EASA کا جو ہے، اس حوالے سے بڑے اطمینان سے PIA نے بڑی مطمئن ہو کر یہ بتایا لوگوں کو کہ یہ بڑے اطمینان سے یہ بتایا کہ یورپین یونین نے ہمارے فضائی آپریشن کو بند کر دیا ہے 6 ماہ کے لیے، اور اس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ اور جو ہے ہم بہرحال اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کسی طرح سے یہ جو سزا ہمیں ملی ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ PIA نے تو اپنی یہ جان چھڑا لی، اور وہ حکومت پہ بھی اب بات آ گئی کہ حکومت کس طریقے سے اس معاملے کے اوپر آگے جو ہے یورپین یونین سے بات کرتی ہے اس حوالے سے کہ اس طرح کا فیصلہ، جبکہ ہم خود اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہوا کیوں۔ یہ ہوا اس لیے ہے کہ جب کسی بھی ملک میں جب آپ اس قسم کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے، کوئی اس قسم کا کیس سامنے آتا ہے، تو انٹرنیشنلی ہم اس کو آ کر اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی تذلیل نہیں کرتے، ہم اپنی تضحیق نہیں کرتے، کوئی بھی ملک نہیں کرے گا۔ کہیں پہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا، بڑی خاموشی سے اس کی انکوائری ہوگی، اس انکوائری کے بعد جو بھی اس میں ذمہ داران ہوں گے ان کو سزا دے دی جائے گی۔ جب وہ سزا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، جب معاملہ ختم ہو جائے گا، اس کا اعلان کیا جائے گا ایک چھوٹے سے پریس نوٹ کے ساتھ کہ اتنے لوگ تھے جو غلط پائے گئے تھے اور ان کے ہم نے لائسنس ضبط کر لیے ہیں، ان کو یہ سزائیں ہم نے دے دی ہیں، اور اس کے بعد آپ فخر سے آ کر اعلان کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ بتا دیں کہ ہمارے 860 میں سے 262 پائلٹس جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، یہ جو 2013 کے بعد سے ایک جو سیاست شروع ہوئی ہے، اس سیاست نے یہ سب کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ آج ہم نواز شریف کو اور آصف علی زرداری کو، جنہوں نے یہ بھرتیاں کی، لوگوں کو رکھا، روزگار دیا، ہم آج ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم اپنے قومی مفاد کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس سے ہمارے قومی مفاد کو کس طرح ٹھیس پہنچے گی۔ اور بڑے ہم نے اطمینان سے کہا کہ جی چوروں لٹیروں نے یہ بھرتی کر لیے تھے، اور دیکھیں جی یہ جعلی لائسنس تھے۔ تو جناب، اس کا نقصان یوں ہوتا ہے، جب آپ ہر معاملے کو سیاسی بنا دیں گے تو پھر اس کا نقصان اسی طرح سے ہوگا کہ آپ کا یہ انتظامی معاملہ تھا جسے آپ نے سیاسی بنایا، اور یہ نقصان ہوتا ہے پھر آپ کو انٹرنیشنلی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ پہلی مثال ہے۔ ویسے ہی UAE آپ کے ساتھ ویسے ہی اپنا فضائی آپریشن بند کر چکا ہے۔ کویت میں جو ہے آپ کے پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا، انہوں نے کر دیا۔ اب لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو پہلے سے
یورپین یونین نے ہمیں کچھ اور ہمارے فلائٹ سٹینڈرڈز کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو وارننگ دی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بڑی کلیئرلی جو خط لکھا گیا ہے وہ کیونکہ ہماری پی آئی اے تو جاری نہیں کرے گی، لیکن یہ خط اس وقت تک سامنے آ چکا ہے۔ اس کے مطابق جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ 17 جون کو ختم ہوگی، اس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد اس میں خصوصی طور پہ ذکر ہے کہ جو رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے پی کے 8303 کے حوالے سے، اس نے مجبور کر دیا یورپین یونین کو کہ وہ یہ فیصلہ لے کہ پاکستان کو فضائی آپریشن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پی آئی اے 6 ماہ کے لیے یورپی ممالک میں اپنی پروازیں لے کر نہیں جا سکتا۔ پی آئی اے نے بڑے اطمینان سے اس پہ بتا دیا کہ جناب جن کے پیسے تھے، جن کی ٹکٹیں ہوئی ہوئی تھی، وہ اپنے پیسے ہمارے سے ریفنڈ کرا سکتے ہیں، وہ کسی اور فلائٹ سے اپنے آپ کو بک کرا لیں، کسی اور ایئر لائن سے اپنے آپ کو بک کرا لیں۔ لیکن بہرحال ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس ملک کو، اس قوم کو، اور ہمیں یہ حکومت پاکستان کو، حکومت وقت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کن معاملات پہ سیاست کرنی چاہیے اور کن معاملات پر ہمیں انتظامی ایکشن لینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئی خبر کے ساتھ، کسی نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔ اور آخر میں صرف ایک درخواست یہ کروں گا کہ جن لوگوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ اللہ نے کے بعد۔